نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، اور کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے، ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے 2 رکوع مسلسل یہودیوں کی درگت بنانے کے بعد، ان کی نافرمانیوں سرکشیوں کا ذکر کرنے کے بعد، اب اللہ وحدہ لا شریک نے اگلی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کرتے، پرہیزگاری کرتے، تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا جی، ایک توبہ کر لینا، پھر اس کے بعد تقوی اختیار کر لینا، پرہیزگاری اختیار، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ بلا بڑے سے بڑا گناہ بھی اتار دیتی۔ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور پھر آئندہ پھر ویسی حرکت نہ کرے، ہے نہیں، تو پھر اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس بندے کا معاف کر۔ پھر اگلی بات جو ہوئی، بائبل کی کتاب الاحبار باب نمبر 26 ہے اور استثناء باب 28 ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اگر تم احکام الہیہ ٹھیک پیروی کرو گے تو کس طرح اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں سے تمہیں نواز دے گا، اور اگر کتاب اللہ کو پس پشت ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں، تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کریں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر قرآن کے اس مختصر فقرے کی بہترین تفسیر ہے۔ سمجھ آئی جی؟ اللہ آپ کی خیر کرے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سر پہ ڈنڈا پڑے تو یہی عذاب کہلائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے، بندے کا جو ہے کوئی ایسا نقصان ہو جائے جو ظاہراً نظر آئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ بھی نقصان ہے، لات ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ بھی نقصان ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے جو انسان کو نقصان ہوتے ہیں انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آج آپ کو 100 نیکیاں کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، آگے چلتے چلتے کم ہوتی جاتی ہیں، وہ 80 ہو جاتی ہیں، 60 ہو جاتی ہیں، 50 ہو جاتی ہیں، 30 ہو جاتی ہیں، پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ جو نیکیاں کر رہے تھے آپ بالکل ہی نیکیاں ختم ہو گئی آپ کی۔ یہ تھوڑا عذاب ہے؟ توبہ کی توفیق سلب کر لی جانی یہ چھوٹا عذاب ہے؟ حضرت جی پیسہ کثیر آ جائے، رزق کی اللہ چھین لے، یہ چھوٹا عذاب ہے؟ غیر محسوس طریقے سے جو ہمیں عذابوں میں گرفتار کیا جاتا ہے ہم نے کبھی ان کو کنسیڈر کیا ہی نہیں۔ ہماری فیملی سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ آج خاندانی وہ جو محبت تھی، پیار تھا، الفت تھا، ایک دوسرے کے اوپر جان نثاری تھی، وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ چھوٹا عذاب ہے؟ اور بابا پہلے خاندان میں کسی ایک کو تکلیف ہوتی تھی پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا تھا، یار وہ بیمار ہو گیا، یار اس کو بخار ہو گیا، میں نے فوراً جانا ہے پتہ کرنے جی۔ اب وہ بالکل ختم ہو گئی بات۔ حضرت جی دل جو ہے اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے، یہ غیر محسوس طریقے کا عذاب ہے۔ یہ چھوٹا عذاب ہے؟ نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، برائیوں کے اوپر بندہ جو ہے وہ ببر شیر ہوتا چلا جاتا ہے، یہ غیر محسوس طریقے سے تھوڑے عذاب ہے؟ اور یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے صرف اور صرف وجہ کیا ہے؟ احکامات الہیہ سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے دور ہو جانے کی وجہ سے یہ سارے عذاب ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ پھر اب یہاں پر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اس آیت میں اسی ایمان اور تقوی کی کچھ تفصیل مذکور ہے جس پر دنیاوی برکات و آرام اور راحت کا وعدہ پچھلی آیت میں کیا گیا، اور تفصیل یہ ہے کہ تورات اور انجیل اور ان کے بعد جو آخری کتاب قرآن پاک بھیجی گئی ہے اس کو قائم کریں، جہاں عمل کرنے کے بجائے لفظ اقامت یعنی قائم کرنے کا
جو ہے لایا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر پورا صحیح عمل جب ہوگا کہ نہ ان میں کوتاہی اور کمی ہو نہ زیادتی، جس طرح کسی عمود کو قائم اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب وہ کسی طرف مائل نہ ہو، سیدھا کھڑا ہو۔ اب یہ دیکھیں نا جی، یہ سیدھا کہلا رہا ہے، عمود کہلا رہا ہے، کیا یہ سیدھا کہلائے گا؟ کیا یہ نہیں، جب تک ایسے نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہمیں حاصل یہ ہوا، اگر یہودی آج بھی تورات پر، انجیل پر اور قرآن پاک کی ہدایات پر ایمان لے آئیں اور ان پر پورا عمل کے مطابق ہدایت کریں، نہ عملی کوتاہی میں مبتلا ہوں، نہ غلو اور تعدی میں کہ خود ساختہ چیزوں کو دین قرار دے دیں، تو آخرت کی موعود نعمتوں کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے رزق کے دروازے اس طرح کھول دے گا کہ پورے رزق سے وہ ایسے لبریز ہوں گے کہ اوپر سے بھی رزق آئے گا، اللہ ان کے پیروں سے بھی ان کو رزق عطا فرمائے گا، اوپر سے بھی برسے گا، نیچے سے بھی ظاہر ہوگا۔ حضرت جی، یہ جو دنیا خوف زدہ ہے نا، خوف زدہ کہ اگر نظام مصطفیٰ آ گیا تو نظام مصطفیٰ آ جانے کے بعد ہم تہی دامن ہو جائیں گے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم ملک کو کیسے چلائیں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، تم ایک دفعہ نظام مصطفیٰ لا کے دیکھو، قرآن کے احکامات کو تم قائم کر کے دیکھو، رب کعبہ کی قسم ہے آسمان سے بھی رزق نازل ہوگا، زمین سے بھی اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کے اپنے ملک کے اندر سب کچھ موجود ہے، ساری معدنیات موجود ہیں، ایسے ذخائر موجود ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ایسے ذخیرے موجود نہیں ہیں، لیکن آپ محروم کیوں ہیں؟ قرآن کا نظام ہی کوئی نہیں، قرآن قائم ہی نہیں کیا گیا۔ دیکھیں نا جی، ایمان سے بتائیں قبلہ، آج پاکستان کے اندر کتنا زنا ہو رہا ہے، کتنی چوری ہو رہی ہے، کتنی ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کی تعداد ہی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ہر 1 منٹ کے بعد زنا ہو رہا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد چوری ہو رہی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد قتل ہو رہا ہے، اتنی تعداد میں۔ اور مہینے کا حساب لگانا تو اب بھول ہی جائیں نا۔ اگر ایمان سے بتاؤ، اگر زانی کو کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ کو سنسار کیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں اور قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے، ایمان سے بتاؤ 6 مہینے کے بعد اگر یہ آپ پوری سزائیں قائم کر دیتے ہیں، ملک پاکستان میں کوئی چوری کرنے والا رہے گا؟ کوئی ڈاکہ ڈالنے والا، کوئی زنا کرنے والا، کوئی قتل کرنے والا؟ جتنے بھی کن ٹوٹے بدماش ہیں ان کی کن ٹوٹیاں نکل جائیں گی، ان کی سب اکڑیں اکڑیں اگ گئیں۔ 6 مہینے کی بات ہے، وہ 6 مہینے اگلے 60 سالوں کے لیے پاکستان کو سر بلند نہ کر دیں تو خدا کی قسم پھر آپ گریبان پکڑیں، کیونکہ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ پہلے تو صرف اور آخرت کا ہی ذکر تھا نا جی، کہ آخرت میں تمہیں نوازا جائے گا، آخرت کی نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کا بھی وعدہ کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے یہ نہ سمجھنا کہ دنیا تمہیں محروم کر دیا جائے گا، بلکہ دنیا کی نعمتیں بھی اتنی تمہیں وافر عطا کر دی جائیں گی کہ تم کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اوپر کی آیت میں تو صرف آخرت کی نعمتوں کا وعدہ تھا، اس آیت میں دنیاوی آرام اور راحت کا بھی وعدہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ یہود کی بد عملی اور احکام تورات و انجیل میں تحریف و تعویل کی توڑ مڑوڑ کی بڑی وجہ ان کی دنیا پرستی اور حرص و مال تھی، اور یہ وہ آفت تھی جس نے ان کو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات بینات دیکھنے کے باوجود ان کی اطاعت سے روکا ہوا تھا۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری یہ چدراہٹ ختم ہو جائے گی، اور اپنے پیشوا ہونے کی حیثیت سے جو نذرانے ہدیات ملتے ہیں ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ بھی وعدہ فرما لیا ہے کہ اگر وہ سچے طور پر ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں تو ان کی دنیاوی دولت راحت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہو جائے گی۔ آپ نا جی ایمانداری سے کام کریں، جتنے بھی، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کتنا نوازے گا، کتنا نوازے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو بندہ فراڈ کر کے تعویذات کے نام پر ہزاروں روپے اینٹ رہا ہے، یہ تعویذ لکھنا ہے جی اس میں زعفران لگے گا، اس میں فلان لگے گا، اس میں فلان لگے گا، اور یہ تعویذ بنے گا 20,000 روپے کا، یہ 50,000 روپے کا لگے گا، آپ یہ مجھے دے دیں۔ بھئی عام قلم سے اٹھا کے تم اللہ کا نام لکھو گے، برکت زعفران میں ہے یا اللہ کے نام میں ہے؟ وہ میں نے جی زندگی گزر گئی جی، آج تک نہ کبھی دم کے پیسے لیے، نہ کبھی میں نے، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہدیات قبول کیے ہیں، کوئی دے جائے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی سے مطالبہ نہ تعویذ کے نہ دم کے، کوئی چکر نہیں۔
وہ میرے آس پاس کے جتنے ساتھی وہ اکثر مجھ سے ناراض رہتے ہیں دم تویز کرنے والے کہ یہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے. میں نے کہا ہم نے آپ کے خلاف کیا بات کرنی ہے, ہم بات کرتے ہیں سیدھی بات کرتے ہیں. وہ مائی صاحب آئیں کہنے لگیں کہ وہ پیر صاحب نے نا مجھے حکم دیا ہے کہ سبز الائچیاں لے کے آنی ہیں, اتنی سبز الائچیاں لے کے آؤ, اتنا زعفران لے کے آؤ, اتنا یہ لے کے آؤ. اب وہ مفتی صاحب بن رہا ہے تقریباً 15,000 روپے کا خرچہ بن رہا ہے, میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں, تو چلو تسی فی سبیل اللہ پھونک مار دو. آپ کو پہلے کس نے کہا تھا آپ ادھر جائیں؟ ہم تو پھونک پھر بھی مار دیں گے, پہلے بھی مار دیں گے. اچھا جی, یہ جو پھونکے مروانے کا وقت آ ہی رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بے عملی. اگر آپ ایمانداری سے 5 وقت نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, آپ کو کسی کی پھونک مروانے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اللہ نے قرآن کو شفا بنا دیا ہے. تو آپ پڑھ قرآن, نماز پڑھ, اس کی برکت سے ایماندار رہ, مخلص رہ. خدا کی قسم دنیا میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا رہے گا, آخرت کی نعمتوں میں نواز دے گا. ایمانداری سے کام کر کو تے دیکھ. اچھا جی, جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں ان کے دربار میں, ان کی بارگاہ میں جو بھی آتے ہیں, ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے فیض کو ٹوٹنے نہیں دیتا, ختم نہیں ہونے دیتا. میں نا جی, بلکہ یہ کیپٹن صاحب تشریف فرمائے, سلیم صاحب بھی, دونوں ہمارے سلیم صاحب تشریف فرمائے, یہ اس بات کی گواہی دیں گے. ہم جمعہ والے دن جاتے ہیں جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, داتا صاحب جاتے ہیں, وہاں پر سورہ کاف شریف پڑھتے ہیں فجر کے بعد. سورہ کاف شریف پڑھ کے جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں لنگر ملتا ہے. ہزاروں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو وہاں پر لنگر نہیں دیا جا رہا. پھر ہم جب واپس آئے تو ہم نے حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف پہ حاضری تھی. وہاں پہ تو کمال ہی ہو گیا جی, ایسے انہوں نے ٹیبلیں لگائی ہوئی ہیں نہیں, کرسیاں لگائی ہوئی ہیں جی, مردوں کے لیے الگ انتظام کیا ہوا ہے, خواتین کے لیے الگ انتظام کیا ہوا ہے. آ جاؤ جی بیٹھو لنگر کھاؤ. اور دبا دبا کے بار بار پوچھ رہے ہیں, ہاں جی روٹی لے لیں جی, سالن لے لیں. جس نے 10 روٹیاں کھانی ہیں وہ 10 روٹیاں کھائے, جس نے 5 پلیٹ سالن کھانا ہے وہ 5 مرتبہ کھائے. جناب میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمانداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کام کیا. اور 400 سال ہو گئے قبلہ کو, اس دنیا فانی سے گئے ہوئے قبلہ میاں امیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, اور 978 سال ہو چکے ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. 978 سال بعد بھی اس اللہ کے ولی کا فیضان اسی طرح چل رہا ہے, اس اللہ کے ولی کا فیضان اسی طرح چل رہا ہے. آپ ایمانداری سے کام کر کے دیکھیں, زندگی میں جو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کے نظارے دے گا, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں محروم نہیں رکھنے والا. آخرت تو ملے گی, دنیا بھی محروم نہیں رہنے دے گا. اب یاد دیکھیں نا, دن میں اچھا پھر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا جی صبح بھی یہاں پہ ناشتہ کروایا جاتا ہے, شام کو بھی کھلایا جاتا ہے. صبح بھی کھاؤ شام بھی کھاؤ, اللہ کے ولی کے در پہ آؤ, دنیا کی نعمتیں صبح بھی لے جاؤ شام کو بھی لے جاؤ. جس کا جتنا ظرف ہے, تو روحانیت لینے کے لیے آیا ہے تجھے روحانیت عطا کر دیں گے, تو دنیا لینے کے لیے آیا ہے تجھے دنیا عطا کر دی جائے گی. آ جا بھائی. تو یہ قرآن بتا رہا ہے, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. حرام خوری چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, بےایمانی چھوڑ دو, اللہ کے دین کو قائم کرو, پھر دیکھو کتنی برکتیں ہوتی. ہم اگر ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, دھوکہ دینا چھوڑ دیں, اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت, خدا کی قسم ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اتنا رزق دیا جائے گا کہ سنبھالا بھی نہیں جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.